اگر کوئی سود کھانے والا سود کھاتا ہے تو گویا وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. کوئی بھی آدمی اپنے ماں سے زنا کے لیے تیار ہوگا، مر جائے گا، خودکشی کر لے گا، لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سود کھاتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے ماں سے زنا کر لے، وہ گناہ کم ہے، لیکن سود کھانے کا گناہ زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ لوگوں تم سود کھانے سے باز نہیں آئے تو آؤ جنگ کے میدان میں مجھ سے جنگ کرو، تم آؤ میدان میں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنا خطرناک گناہ ہے. لیکن آج کل سود مسلمان دھڑلے سے کھاتے ہیں. بندھن لون چل رہا ہے، عورتوں کی ایک ٹیم بنا کر کے لون دیا جا رہا ہے. میرے بھائیو، سود سے بچنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کے گھر میں سود کا کاروبار ہے، سود جتنا لینا گناہ ہے اتنا دینا بھی گناہ ہے. سود جتنا کھانا گناہ ہے، کھلانا بھی گناہ ہے. بلکہ سودی کاروبار کو کوئی لکھتا بھی ہے نا تو وہ بھی گناہ ہے. کوئی گواہ بنتا ہے، وہ بولتے ہیں نا اس کو ضامن بنتا ہے، وہ کوئی ہوتا ہے گواہ بننے کے لیے، اگر کوئی گواہ بھی بنتا ہے اس کو بھی اتنا ہی بڑا گناہ لکھتا ہے. چونکہ قرآن میں صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے. اور یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے. کرنونتے کیکٹے پو گاوو ناشرم گہنتی دھرمم، جو بیاج خور ہوتے ہیں، شریمد بھگوت گیتا، کرنونتے کیکٹے پو گاوو ناشرم گہنتی دھرمم. اگر کوئی ہندو دھرم کا آدمی ہے، سناتن دھرمی ہے، وہ کتنوں بڑا دھارمک آدمی ہو، اپنے آپ کو دھرم پرست کہتا ہو، لیکن اگر وہ بیاج کھاتا ہے، بیاج سود کھاتا ہے، تو اس کے گھر پہ قدم نہیں رکھنا چاہیے. ہندو دھرم کے اندر بھی بیاج اور سود کی مخالفت ہے. ہندی میں بیاج بول دیتے، سود اردو میں بول دیتے، عربی کے اندر میں ربا بول دیتے. بیاج خور کرنونتے کیک ٹیپو گاوو ناشرم گہنتی دھرمم. اگر کوئی آدمی، کوئی سناتن دھرمی بیاج کھاتا ہے اور آپ کو پتا ہے تو اس بیاج خور کے دروازے پر قدم مت رکھو. اسلام کے اندر بھی اگر کسی کے گھر کے اندر کسی کا کاروبار سودی کاروبار ہے، سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے دھڑلے سے، مجھے پتا ہے کہ میں اس گھر کے اس آدمی کو جانتا ہوں سودی کاروبار ہے، تو اس کے گھر میں جا کر کھانا پینا کھانا میرے لیے مناسب نہیں. بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو کھا رہا ہو وہ سودی ہو، ناجائز اور حرام، اس سے دوری بنائیے. میرے بھائیو، آج جو اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے وہ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے. ورنہ پہلے مدد آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ پہلے تھوڑی سی کوئی پریشانی آئی، اللہ سے دعا کی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی طریقے سے مدد بھیج دیتے تھے اس زمین کے اوپر کہ جاؤ میرا فنا بندہ پریشانی کے عالم میں ہے، ذرا اس کی مدد کرو. آج مدد نہیں ہو رہی اللہ کے طرف سے. نماز کی حالت میں مارا گیا ایک اللہ کا بزرگ تھا، پکڑ کر ڈاکوؤں نے کہا کہ تم کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، تم کو ابھی یہی قتل کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، ذرا 2 رکعت نماز کا پڑھو جلدی جلدی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فوراً وہیں پر نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، اور رو رو کر پڑھنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد پھر سورت پڑھتے ہیں. وہ حافظ بھی نہیں تھا، لیکن یہ 20 پارے میں جا کر ایک چھوٹی سی آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ آیت پڑھنے لگے. اس آیت کا مطلب کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اگر کوئی پریشانی میں ہے انسان، وہ جب اذا دعاہ اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. یہ آیت اس کو یاد نہیں تھی، لیکن جب اللہ کا نیک بندہ
کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پریشانی میں دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا، فوراً اس کی زبان پر یہ آیت نازل ہوئی، ایک رکعت نماز پڑھی بھی نہیں تھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ آیت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، ایک سفید گھوڑے پر، سفید لباس پر، ایک سفید وردی میں ایک انسان نمودار ہوتا ہے اور فوراً آ کر ان دونوں ڈاکوؤں کا قتل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بزرگ نماز ادا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تم کون ہو میاں؟ انہوں نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، جس کو تم پکار رہے تھے نماز میں اس کا غلام ہوں، یعنی میں اللہ کا غلام ہوں۔ تم نے پریشانی کے عالم میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، وہ اللہ سے اگر دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، بھلے ہی صحیح فوراً اس کا رزلٹ نہ ملے، بعد میں ملے، لیکن اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔